ہماری پچھلی آیت جو چل رہی تھی سب سے پہلی 101 کہ جن لوگوں نے کفر کیا بے شک وہ کافر تمہارے واضح دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں، یعنی وہ ہر لحاظ سے ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کی بات ہے۔ اور اگلی آیت دیکھیں کہ جب آپ موجود ہوں ان میں پس کھڑی کریں ان کے لیے نماز، یعنی یہ جنگ کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں موجود ہوں تو کھڑی کریں ان کے لیے نماز تو چاہیے، یعنی یہ خوف کے وقت کی نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں تب بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جب ایسا کوئی خوف کا وقت طاری ہو۔ خوف کے وقت کی نماز کا بھی طریقہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے صلاۃ خوف کے نام سے، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور مزید اس قرآن پاک کی اس آیت میں بھی بتا دیا۔ تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، یعنی جب اس طرح کا کوئی جنگ کا خوف ہو یا کوئی اور خوف ہو تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ ایک جماعت یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھے، اور دوسری جماعت یعنی دو گروہوں میں تقسیم کر لیں، دو جماعتیں بنا لیں۔ دوسرے گروہ کو چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اپنے ہتھیار، پھر جب یہ سجدہ کر لیں تو چاہیے وہ ہو جائے آپ کے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے دوسرا گروہ جس نے نہ پڑھی ہو نماز، پس چاہیے کہ وہ نماز ادا کریں آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اپنا بچاؤ اور نہ ہتھیار۔ یعنی صلاۃ خوف کے دو طریقے بتا دیے گئے، ایک تو یہ کہ دو گروہوں میں تقسیم کر دیں اور امام صاحب جو ہیں وہ ایک گروہ کو پہلی رکعت میں شامل کروا لیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اسلحہ لے کر جنگ کے لیے تیار کھڑا ہو اور حفاظت کے نقطہ نظر کو مد نظر رکھیں، اور جیسے امام صاحب پہلی رکعت مکمل کریں تو پھر دوسرا گروہ جو ہے وہ آگے آ جائے گا، وہ دوسری رکعت کو پا لے گا، اور یہ پیچھے چلے جائے گا جی جو گروہ پہلی رکعت مکمل کر چکا ہے، تو یہ پھر اس کے لیے اسلحہ لے کر اور حفاظت کے نقطہ نظر سے کھڑا رہے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے امام صاحب جو ہے نا وہ جو اگلی جماعت ہے وہ سجدہ کر لیں، وہ دونوں سجدے کر لیں، اور سجدے کرنے کے بعد وہ پیچھے چلے جائیں، اور پھر دوسری آ کے جو ہے نا وہ دوسری جماعت وہ سجدے کر لے۔ اس کے بہت سارے طریقے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ہمارے نزدیک کتنی اہمیت ہے، کہ میدان جنگ میں بھی جب خوف ہو، ہراس ہر طرف پھیلا ہوتا ہے، جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، جب جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور ہمارے ایمان کی اتنی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اور ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اور نمازوں میں خشوع و خضوع داخل کر دے کہ ہم بلا وجہ ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ذات جس نے زندگی کی سہولیات میں، زندگی کی آسائشوں میں کوئی کہیں پہ کمی نہیں چھوڑی، وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو کیا کہ میرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور ہم وہی ایک کام نہیں کرتے۔ اور اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طور پہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں جو ہے وہ نماز تو ادا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ جتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جتنی عنایتیں ہم پر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے۔ تو اس طرح سے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی ہے وہ چاہیے کہ نماز ادا کریں آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار، یعنی ایسے جگہ پر بھی نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں ہے جہاں پہ کہ انسان کی جان جوکھوں میں پڑی ہو۔ آیت دیکھیے آگے مکمل کرتے ہیں اس کو۔ ودا اور چاہتے ہیں وہ ود الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ کفروا جن سب نے کفر کیا، لو تغفلون کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتعتکم اور اپنے سامان سے، فیملون وہ سب ٹوٹ پڑیں گے، علیکم تم پر، میلۃ واحدۃ ایک دم ٹوٹ پڑنا، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، ان کانا اگر ہو، بکم تم کو، اذن کوئی تکلیف، من مطر ان بارش کی وجہ سے، او کنتم یا تم ہو، مرضی بیماری، ان تضعوا کہ تم سب اتار رکھو، اسلحہ تم اپنے اسلحے کو، وخذوا اور سب لیے رکھو، حذرکم اپنے بچاؤ کے سامان کو، ان اللہ بے شک اللہ نے اعد تیار کر رکھا ہے، للکافرین سب کافروں کے لیے، عذابا محینا عذاب رسوا کن۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھیں گے۔ ودا محبت، مودت، کفرو کفر کافر اور کفار کے لیے ہم بولتے ہیں، تغفلون غافل اور غفلت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسلحتکم اسلحہ اور مسلح افواج کے لیے استعمال ہوتا ہے، امتعتکم مال و متاع مال کارواں اور متاع دنیا، فیملون ملان مائل ہونا، اذن اذیت ناک موذی امراض، مرضى مرض مریض اور امراض کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تضع وضع قطع موضوع اور وضع حمل، خذو اخذ ماخوذ اور ماخذہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، عدہ اعداد و ترتیب،
اعدادی کلاس، اعداد و شمار، مستعد ہونا، محیناً توہین کرنا، توہین عدالت، اہانت آمیز، یہ ورڈز ہیں ہمارے آج کے سبق کے۔ ریڈ کلر کا ورڈ ہے ہمارے پاس جناح گناہ، مطر بارش، اور ہجرہ بچاؤ۔ یعنی اب آگے آیت کے اس حصے میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اگر تم سارے ایک دم سے نماز پڑھنے لگ جاؤ گے اور اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ گے تو وہ تو تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اسلحے سے بھی غافل ہو جاؤ، اپنے سامان سے بھی غافل ہو جاؤ، وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں اور تم پر حملہ کر دیں۔ ان کا تو ٹارگٹ ہی یہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا طریقے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح تفصیل کے ساتھ بتا دیے ہیں تاکہ ہم دشمنوں کے حملے سے بچ سکیں۔ اور آیت کے اگلا حصہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو تو پھر تم اتار رکھو اپنے اسلحے کو اور پکڑے رکھو اپنے بچاؤ کے سامان کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، یعنی رسوا کرنے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان احکامات کو بجا لانے کی ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ، جو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے، جن پر چل کر ہم راہ راست پر پہنچ سکیں، جن پر چل کر ہم اپنے سیدھے راستے کو اپنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔